سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى فأما من أعطى واتقى، سو بہرحال وہ شخص کہ جس نے خرچ کیا اور پرہیزگار رہا، وصدق بالحسنى، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، عن قریب ہم آسانی تک لے جائیں گے اس کو آسانی کے ساتھ۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ شخص کہ جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم آہستہ آہستہ اس کو لے جائیں گے مشکل تک۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہیں کام آئے گا اس کا مال جب وہ گرایا جائے گا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 قسمیں اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال، تمہاری محنت مختلف قسم کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے انہی مختلف قسم کی کوششوں میں سے 3 صفات کو ذکر کیا ہے۔ 2 قسم کے آدمی، ان کی 3 مختلف قسم کی صفات ہیں۔ یہاں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ آدمی کون ہے، لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ پہلی جو 3 صفات بیان کی گئی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری جو 3 صفات بیان کی گئی وہ امیہ ابن خلف، کافروں کا بہت بڑا سردار تھا، وہ اس کی ہیں۔ لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مخصوص افراد کے ساتھ نہیں، قیامت تک کسی بھی انسان کے اندر پہلی قسم کی 3 صفات ہوں گی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات والا انسان ہوگا، اور دوسری 3 صفات کسی کے اندر ہوں گی تو وہ کافروں کے سردار امیہ ابن خلف جیسی صفات رکھنے والا انسان ہوگا۔ اب ہم نے ان 3 صفات کو غور سے سننا بھی ہے، یاد بھی رکھنا ہے، اور جو صفات جنتی انسان کی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور جو صفات جہنمی انسان کی ہیں اور امیہ ابن خلف اس کا پہلا شکار تھا، ایسی گندی عادات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایک وہ شخص ہے جس نے خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور بھلی بات کی تصدیق کی۔ خرچ کرنے کا مطلب راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، فضولیات پہ خرچ کرنا نہیں، کیونکہ وہ تو گناہ ہے۔ گناہ کے کاموں میں خرچ کرے گا تو مال کے متعلق یہ سوال ہوگا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ کمائی کے ذرائع بھی پوچھے جائیں گے، سورسز آف انکم کیا ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، اور خرچ کہاں پہ کیا وہ بھی سوال ہوگا۔ اس لیے یہاں عطا سے مراد نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کامل کس شخص کو حاصل ہوگا کہ جس کی چار چیزیں صرف اللہ کے لیے ہو جائیں، چار کام کرے اور صرف اللہ کے لیے کرے، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اس میں پہلی چیز فرمائے من احب للہ، کسی سے محبت کرے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وابغض للہ، اور اگر کسی سے نفرت کرے تو نفرت بھی اپنے ذاتی جذبات پہ نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ مال دے تو بھی صرف اللہ کے لیے، نام و نمود، شہرت، دکھلاوا، احسان یہ نہ ہو اس کے اندر۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کچھ نہیں دیتا تو یہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ چاروں کام جس کے اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تکمیل ایمان نصیب فرمائے۔ تو اعطا کا معنی خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، نیکی کے کاموں میں لگانا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ جس وقت یہ ایمان لائے اس وقت ان کا ریشمی کپڑے کا بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا کاروبار تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 6 بڑی بڑی دکانیں تھیں ان کی ریشم کے کپڑے کی۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے چندے کی اپیل کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے چندہ دیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اپنا سارا مال لے کر آئے۔ اور سارا مال تھا کتنا، اس کی مقدار کیا تھی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک پوٹلی تھی جو بغل کے اندر آ گئی تھی۔ یہ کل اثاثہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کا ایمان لانے کے وقت اثاثہ وہ 6 ریشم کی بڑی بڑی دکانیں تھیں، کاروبار تھا، وہ سب اسلام پہ خرچ کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ مجھے مال اور جان کے اعتبار سے جتنا فائدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا ہے کسی اور انسان نے نہیں پہنچایا، سب سے زیادہ خرچ کیا۔ تو یہ خرچ کرنے والے فیاض انسان تھے، سخی انسان تھے، خیر کے کاموں میں بہت زیادہ حصہ لیتے تھے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ واتقا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، اللہ کی نافرمانیوں سے روک لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے بعد تو کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی کی نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی نیک سیرت انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا شمار ہوتا تھا، لوگ ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔
شراب اسلام سے پہلے بھی کبھی نہیں پیتی، زنا کے قریب بھی نہیں گئے، اسلام سے پہلے بھی نہیں گئے، کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی کردار پہ دبا، نہ اسلام کے بعد رہا نہ اسلام سے پہلے رہا۔ ایسا متقی اور پرہیزگار انسان تھا کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور تیسری صفت فرمایا وصدق بالحسنى، جس نے بھلی بات کی تصدیق کی۔ بھلی بات سے مراد کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بھلی بات ہے، حسنہ ہے، اچھی بات ہے۔ تو گویا اعمال یہ بھی ایک عمل ہے۔ ویسے تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا، لیکن اس کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان نہ ہو تو باقی اعمال کا بھی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے یہ ذکر کیا کہ مال بھی خرچ کیا، پرہیزگار بھی رہا اور ایمان والا بھی رہا۔ یہ تین صفات جس شخص کے اندر ہوں گی، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آہستہ آہستہ اس کو آسانی تک لے جائیں گے۔ یسرا آسانی کو کہتے ہیں، اور آسان زندگی، پرسکون زندگی وہ جنت کی زندگی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یسرا سے مراد جنت ہے، ہم آہستہ آہستہ اس کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ یعنی جو بندہ ان اعمال میں لگا رہے گا، یہ اعمال کرتا رہے گا، اللہ اس کے لیے یہ اعمال آسان بنا دیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ شخص جو کنجوس رہا، بخیل اور کنجوس، جو مال خرچ کرنے سے کترائے، یہ صفت بہت بری اور گندی عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَيَّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، کنجوسی سے بڑی اور بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بخیل ہو، بعید من اللہ و بعید من الجنہ و بعید من الناس و قریب من النار، فرمایا کہ جو آدمی کنجوس اور بخیل ہو، فرائض پہ بھی خرچ نہ کرے، زکوٰۃ بھی نہ دے، ضروری اخراجات بھی نہ کرے، بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہ کرے، جن کے اخراجات ذمہ داری ہیں ان کے اخراجات بھی نہ اٹھائے، ایسا شخص فرمایا اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو بخیل آدمی، کنجوس آدمی، مال کا رسیہ، مال کا حریص اور لالچی اور خرچ نہ کرنے والا، واستغنى اور بے پرواہ، یعنی اپنے آپ کو رب کا بھی محتاج نہ سمجھے، یوں سمجھے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کی بھی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امیہ ابن خلف ایسا ہی انسان تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بھی پاس مال، بے شمار مال تھا، مکہ مکرمہ کے اندر بڑی کثیر دولت تھی اس کے پاس، طائف کے اندر اس کے بڑے بڑے باغات تھے، سینکڑوں غلام اس نے خریدے ہوئے تھے، اور پھر ان غلاموں کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے ان کو تنگ کرتا اور ستاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی شخص کے غلام تھے، امیہ ابن خلف کے۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو اس شخص نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ببول جو جنگلی کیکر ہوتا ہے، اس کے کانٹے بڑے لمبے لمبے کانٹے، اور پھر مکہ مکرمہ کی جھاڑیوں میں اور طویل تھے اور سخت تھے، وہ کانٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں چبھوتا، اور اتنا چبھوتا کہ ہڈیوں تک وہ کانٹے جایا کرتے۔
اور پھر اپنے دوسرے غلاموں سے کہتا کہ ان کو کوڑے مارو، ان کو مارا پیٹا جاتا، دن کو اسی زخمی جسم کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر اوپر پتھر کی سل رکھ دیتا، حرکت بھی نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا پاس سے تو اس کو للکار کر فرمایا، ابے کیوں اس کو تکلیف دے رہا ہے، کیوں اس کو اذیتیں دے رہا ہے، کیوں ستا رہا ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ تجھے اتنا اس پہ رحم آ رہا ہے تو خرید لو اس کو خرید لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتا کیا مول لینا ہے؟ کہنے لگا کہ اعلیٰ درجے کا ایک غلام اور اس کے ساتھ 1000 دینار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کا غلام دیا، طاقتور، ہمت والا، مضبوط اور قوی اور خوبصورت وہ غلام دیا، اور 1000 دینار بھی دیے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ اور اسی طرح عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے آزاد کیا تھا، اسی شخص کا غلام تھا۔ زنیرہ نامی باندی، وہ بھی اسی شخص کی باندی تھی، جس کو اس نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور پھر اوپر سے تانے دیتا، طنز دیتا اور سینہ چھلنی کرتا کہ ہمارے بتوں کی تو مخالفت کرتی ہے نا، تو ہمارے بتوں نے تیری بینائی چھین لی۔ اور وہ ایمان والی، وہ مضبوط ایمان والی دھڑلے سے کہتی کہ تمہارے بتوں کے پلے کچھ نہیں ہے، میرے رب کی رضا ہے کہ اس نے میری آنکھوں کی بینائی لے لی اور میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ ایسی ایمان والی مضبوط خاتون، اللہ نے پھر اس پہ کرم نوازی کیا کی، اللہ نے اس کی بینائی بھی واپس کر دی، دوبارہ اللہ نے اس کو بینا کر دیا۔ یہ اس کردار کا شخص تھا، یہ امیہ ابن خلف، بدبخت انسان تھا۔ اللہ پاک فرماتے پرلے درجے کا کنجوس، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنے والا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس نے بھلی بات کو جھٹلا دیا، ایمان کی بات کو، اللہ کے کلمے کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، اور کلمتین کی گواہی کو اس نے جھٹلا دیا۔ اللہ پاک فرماتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم آہستہ آہستہ اس کو عسرہ تک لے جائیں۔ عسرہ کہتے ہیں تنگی کو، جیسے یسرا آسانی کو کہتے ہیں، عسرہ تنگی کو کہتے ہیں، سختی، دشواری اور تنگی۔ اور سب سے زیادہ سختی، دشواری اور تنگی کہاں پہ ہوگی؟ وہ جہنم کے اندر ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عسرہ سے مراد جہنم ہے، ہم آہستہ آہستہ اس کو جہنم تک لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اپنے کام میں لگے رہو، اپنے اعمال کے اندر چلتے رہو، ہر ایک کے لیے اسی کام کی آسانی ہوگی جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے لیے جنت والے کام کرنے آسان ہوتے جائیں گے، نماز پڑھنا آسان ہوگا، سچ بولنا آسان ہوگا، حلال کمانا آسان ہوگا، اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کو پیدا ہی اللہ نے جنت کے لیے کیا ہے۔ اور فرمایا جس کو اللہ نے خدا نخواستہ بدبخت پیدا کیا ہے، اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو وہ اس کے لیے گناہوں کے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے، وہ اس لائن پہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے جنت والے کام آسان ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھنا، صبح کے اٹھ کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا کوئی معمولی کام نہیں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس شخص پر جو صبح سویرے سب سے پہلے اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے،
اللہ ہم سب کو اس کی تا حیات توفیق نصیب فرمائے۔ تو جنتیوں والے کام اگر آسان ہیں اور ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ ہمیں جنت تک پہنچا دے گا۔ اور اگر گناہ کے کام آسان ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ رہی، تو پھر فکر کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ وہ جہنم کا راستہ کیوں آسان کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تین باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی مختلف اعمال والوں کی۔ آگے ایک آیت میں یوں فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، یہ کنجوس آدمی جو مال کو خرچ نہیں کرتا، جوڑ کے رکھتا ہے، فرمایا جب یہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ انسان مال کو اس لیے جمع کرتا ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے۔ سب سے مشکل وقت دنیا کے اندر موت کا وقت ہے اور آخرت میں جہنم کا فیصلہ ہے۔ نہ موت کے وقت مال کام آتا ہے، نہ خدا نخواستہ جہنم کا فیصلہ ہوا تو وہاں مال کام آئے، تو پھر کیا فائدہ اس کو جوڑنے کا؟ اس کو خرچ کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر دو۔ اور کچھ نہیں ہے، اپنی حیثیت، اپنی ذات کے مطابق جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق جتنا خرچ کر سکتے ہو وہ کرو۔ اللہ پاک کو بہت زیادہ نہیں چاہیے، اللہ پاک تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اخلاص نیت کے ساتھ انسان تھوڑا بھی خرچ کرے تو وہ انسان کی نجات کا سبب ہوگا۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ مال کو سمیٹ کے رکھوں تو یہ میرے کام آ جائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ میرے عزیز دوستو اور میرے محترم سامعین، اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر وہ پہلی 3 صفات پیدا کرنی ہے یا بعد والی 3 صفات کے اوپر رہنا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو صدیقی صفات کے ساتھ نوازیں اور جنت میں پہنچنے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔